لوگ بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے خودکشیاں بھی کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی پریشانیاں ہوتی ہیں جی، جس کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے۔ خودکشی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لیکن اس میں ایک خودکشی کا پہلو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جنہوں نے تنگ دستی کی وجہ سے جی، اور کھانے پینے کی، اناج کی تکلیف کی وجہ سے خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جان چھوڑاتے ہیں اپنی۔ تو مجھے ایسا گمان ہے کہ عمرہ کرنے والے اور بالخصوص یہ بغداد معلیٰ کا سفر کرنے والوں میں نہیں کہتا 100%، لیکن بہت ممکن ہے کہ آپ میں سے شاید 92% ایسے تو عاشقان غوث اعظم ہوں گے کہ جو ایک غریب فیملی کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے ایسا گمان ہے جی، جو کہ مہینے کے 5، 10، 15 ہزار روپے سے زیادہ پاکستانی شاید نہ بن سکے۔ $100 اگر اسے گھر میں چلا جائے نا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی خودکشی نہ ہو، ان کے بچے خودکشی نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کو جسم بیچنے سے آپ بچا لو۔ یہ فقر ہے نا، غریبی، تنگ دستی، یہ انسان کو اس سطح تک لے جاتی ہے کہ ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ فقر کفر تک لے جاتا ہے، اور علم کی کمی، معلومات کی کمی، توکل کی کمی، تقوی کی کمی، پھر یہ کمی، پھر حالات، تو انسان نہ کرنے والا کام بھی کر گزرتا۔ آپ سے میری التجا ہے، ان غریب مسکینوں کے گھروں کی کفالت سنبھال لو۔ اگر نہیں کرتے تو کی بات کر رہا ہوں، اور کرتے ہیں اور اللہ نے وسعت دی ہے تو 2-4 گھر بڑھا دو، شاید ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں دور ہو جائیں۔ یعنی میرا گمان ہے کہ جس کی 50+، 60+، 70+ جس کی آمدنی ہے، وہ کم از کم ایک چھوٹی سی فیملی کو افورڈ کر سکتا ہے۔ وہ تقریباً نہیں تو نہیں $50 افورڈ کر سکتا ہے، 5,000، 6,000 روپے وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ تو 5,000 روپے مہینے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس فیملی کا، جس کا میں کہہ رہا ہوں 5,000 روپے میں اس کے پورے مہینے کا راشن ہے۔ ایسا 1 کروڑ مسلمان کہ جو 10,000 روپے افورڈ کر سکتا ہے کسی کے لیے، اور ایک فیملی کو لے لے تو 1 کروڑ فیملی کو آپ کور کر لیں گے۔ تقریباً ایک فیملی کو آپ ایزیوم کریں تو 4 کی ایوریج ایک گھر کے اندر، تو 1 کروڑ فیملی کا مطلب ہوا آپ 4 کروڑ افراد کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں صرف اپنے 10,000 روپے سے۔ اگر دنیا میں درہم والے، ڈالر والے، یورو والے اور پاؤنڈ والے اور دینار والے، اگر صرف اس کرنسی کو میں کیلکولیٹ کرتا ہوں اور ان میں رہنے والے مسلمانوں کو اگر میں کیلکولیٹ کرتا ہوں، اور اگر یہ مسلمان کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5 فیملیز کو افورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آئی تھنک میں اگر غلط نہیں ہوں تو آپ شاید 10، 20، 30 کروڑ مسلمانوں کو فاقوں سے بچا سکتے ہیں۔ ان میں سے کئی گھر خودکشی سے بچ سکتے ہیں۔ میرے آقا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سید گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کے تو وفات ظاہری کے بعد پتہ چلا کہ کتنے کے گھروں میں راشن پہنچتا تھا، کھانا پہنچتا تھا، وہ بند ہو گیا، کیونکہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ان کے گھروں پر رکھ کر آتے تھے اور پتہ نہ چلا کہ وصال مبارک تک کہ ان کی کفالت آپ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ایسے لاکھوں گھروں کی کفالت لے سکتے ہیں۔ اب آپ بولو گے کہ یار ہم نے کرنے کی کوشش کی لیکن یار ہم کو صلہ نہیں ملتا۔ صلہ رب سے لو، خاندان سے نہیں لو۔ واہ، اللہ صلہ دے گا۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ جنت میں جاؤ بدلہ اس نیک اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ اب کیا بدلہ چاہیے کہ اگر اللہ آپ کی میری نیکی قبول کر لے، خدا کی قسم وہ نیک عمل کی توفیق مجھے میرے اللہ نے دی تھی۔ وہ پیسہ جس سے میں نے مدد کی نا، وہ پیسہ میرے رب نے مجھے دیا۔ جس دل سے میں نے سخاوت کی نا، وہ دل بھی مجھے میرے رب نے دیا، اور پھر اس عمل پر اجر بھی میرے رب نے دیا، توفیق بھی رب کی، رحمت بھی رب کی، جنت بھی رب کی، عطا بھی رب کی، اور فرماتا ہے کہ بدلہ اس کا جو تو نے دنیا میں کیا۔ اب رب کی اس رحمت، اس عطا پر نظر کرنے کے بجائے ہم دنیا کے صلے پر، واہ پر، تعریفوں پر، پوزیشن ملے تو خاندان والے کھڑے ہو جائیں اور سارا خاندان میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہے زندگی بھر، تو جناب بہنیں میرا احسان مانے تو بھائی میرا احسان مانے تو سارا خاندان میرا احسان مانے، اور پورے شہر کو پتہ ہو کہ میں اپنے خاندان کی کفالت کرتا ہوں۔ اگر کسی کے کپڑے اتار کر اس کو کپڑے دینے ہیں تو پھر کپڑے کیوں اتارتے یار؟ آپ کپڑے پہنائیں کسی کو، صدقہ خیرات کریں، کسی کو کپڑے دیں، مگر اس کی عزت کے تو کپڑے نہ اتاریں۔ اللہ اکبر۔ کون شخص پسند کرے گا کہ آپ اس کی عزت کے کپڑے اتار کے اس کو بدن کے کپڑے پہنا دو؟ میں اپنی سہولت کا گلا گھونٹ کر کسی کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، میری تو سہولت ہی گئی نا، اس کی تو ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ میں اپنا مہنگا پیزا چھوڑ کر کسی کی سادی سی روٹی کا انتظام کر سکتا ہوں۔ کھانا کھلانا جنت واجب کرنے والے عملوں میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔
غربت بہت ہے یار، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ دسترخوان پہ دیکھتے ہیں نا تو 10-10, 15-15, 20-20 ہزار روپے کے کھانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کئی دسترخوان پر۔ کسی کی دعوتیں دیکھو نا، ظاہر ہے 3-3 ہزار روپے پر ہیڈ پڑ جاتا ہے۔ میں ناجائز تو نہیں کہہ رہا نا ہر ایک چیز کو، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ 30-40 آئٹمیں کھلانے والے اگر 30-40 گھر سنبھال لیں، ان کو 2 وقت کا کھانا مل جائے گا، خوش ہو جائیں گے۔